کبھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال کہنا تو کی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی، اور جھلیا جنہ دے دلوں میں اللہ نے عزم کی طرف دیکھا، انہیں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہیں بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی، کدی بدر، کدی احد، کدی خندق، کدی مریسی، کدی مسترق، کدی تبوک، کدی یرموک، کدی قادسیہ، پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب تو کہہ رہا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا، اس طرح نہیں آئے گا اسلام۔ اقبال آئے گا کس طرح؟ اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہنا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ آخر اقبال نے کمال کر دیتی، کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، اقبال کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہرباں۔ اقبال کہنا تو زمینی گلہ کرنا، تو ایک نگاہ چکے تو سورج بھی بے نور ہو جاوے، اگر دل زندہ رکھنا، اور اگر دل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قلندر لاہوری، درویش لاہوری، مفکر اسلام، علامہ زیغم اسلام ڈاکٹر محمد اقبال۔ اور ہم اقبال کے وہ وارث نہیں جو 9 نومبر کو صرف اقبال کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو ہر مجلس کے آغاز میں یہ پڑھتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نرنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بتکدہ تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیر ماں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ تمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ ہم تو اقبال کے عشق کا سپریٹ پورے دنیا میں کر رہے ہیں، پورے پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اور ایک اقبال نے کہا تھا نا اپنی زندگی میں کہ میں نے ایسا مسلمان کوئی نہیں دیکھا جس کو موت دیکھ کر پیچھے ہٹی ہو۔ پھر امیر المجاہدین نے ہزاروں ایسے پیدا کیے جن کو موت دیکھ کر پیچھے کر لیتی ہے۔ اس شیر دی قبر تے آیا جنہیں آکھیا سی کہ نکل کر سہارا سے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، کہ انہوں پتہ لگے کہ یہ شیر آئے بیٹھے ہونا بیٹھ کر آنا اللہ اقبال ہے۔
علامہ اقبال کہتا عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، اور آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق۔ اقبال کہتا جس طرح امیر المجاہدین کے ریشے ریشے میں سما جائے، پھر بنتا کیا ہے؟ کہتا ہے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، آدمی کے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ اور آگے اقبال نے یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹوں کو مخاطب، پوری دنیا کے مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو کفر کے آگے لیٹے ہوئے ہیں، کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک۔ کہنا اگر اس کو نہیں پہچانا تو کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر، کبھی IMF کے دروازے پر، اور جناب کبھی عالمی بینک کے دروازے پر، کبھی فلاں کے دروازے پر، کبھی چائنا اور رشیا کے دروازے پر۔ اقبال کہتا ہے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک، اور پہچانے تو تیرے گدا دارا و جم۔ اقبال کہتا ہے اگر تو پہچان لے تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر اگر تیری خاک میں ہے شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں ہے نان شعیر پہ مدار قوت حیدری۔ اقبال کہتا اگر تو پہچان لے تو تیری ٹھوکر میں کیسر و کسرا پڑے ہوں، اور تیری ٹھوکر میں سارا جہان پڑا ہو۔ اگر نہ پہچانے تو پھر تو کبھی اس کے دروازے پر اور کبھی اس کے دروازے پر۔ آخر میں اقبال نے کمال بات کر دی، کہتا ہے دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہتا ہے جس کا دل آزاد ہے نا وہ آزاد ہے، ہاں جس کا دل آزاد ہے وہ آزاد ہے، اور جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں وہ آزاد ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہہ رہا ہے یہ جتنا تو اکٹھا کر رہا ہے، جتنا کچھ تو لے کر آ رہا ہے، یہ سارا موت کا سامان ہے، سارا موت کا سامان ہے۔ پھر اقبال ہے کیا؟ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ دل کی آزادی کیا ہے کیا دل کی آزادی؟ دل کی آزادی تو یہ ہے کہ 8 تلواریں، 313 لڑنے والے۔ حضور پوچھے بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت صاحب بن معاذ کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں سلح بال من شیتا، وقتہ بال من شیتا، سالم من شیتا، آب من شیتا، خود من اموال ما شیتا، وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسر و کسرا سے جنگ لڑ لیں گے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے ساری دنیا سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے۔ پھر اقبال سے پوچھتے ہیں، اقبال تاریخ کو بتاتی ہے گھوڑے ان کے پاس 2 ہیں، انہوں نے سمندروں میں کیا ڈالنا ہے؟ اقبال کہتا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بحروں پر در گوشہ دامان اوس۔ اقبال کہتا جھلیا جس کے دل میں حضور دی محبت ہوئے کائنات یہ ساری نعمتوں کی جیب میں موجود ہوگی۔ جس نے دل میں عشق رسول نہ ہوئے تو پھر وہ کہیں ساڑھے کو طاقتہ بھی ہیں اور ساری قوتیں ہوں دیا ہندو کشمیر لے جاوے۔ اقبال دیکھتا صحیح تیرے دیس کا حال انہوں نے کی کیتا، دیکھتا صحیح آج ساری طاقتہ ہوں دیا اسی ہر طاقتوار دے تھلے لمحے پہ آیا، اور ساڑھا دل کردہ کدی جناب چائنا دے تھلے کدی رشیا دے تھلے۔ اقبال اسلام کی میں ہوتے آیا کہندہ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، کہتا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، اور وہ نہیں کوئی صحابہ جا کے مدینہ پاک ایک ڈنڈ بیٹھ کر نہیں سے لاندے۔ اقبال کو پوچھ لو کہ صحابہ کی کر دے سن، کہندہ زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی۔ انہوں نے پوری دنیا کو تھلے لایا، کیا اصلے نال جنگ لڑیے جانیاں اور جنگاں تا جذبے نہ لڑیے جانیاں، حق تا جذبے نہ لیا جاندہ۔
کہندے جی اسی جنگ چھیڑ دئیے، میں کہندے سارے کو لتر کھاؤ، باری باری لتر کھاؤ، اسی اس دم تک لتر کھاؤ جدو تک اسی اسلام تک واپس نہیں آ جاتے، اسلام دے مزاج سے واپس نہیں آ جاتے، اس دم تک سارے دن یہ لیٹو۔ لیکن انشاءاللہ ایک گل اس طرح رہنی نہیں، اس طرح رہنی نہیں۔ اسلام دبن واسطے نہیں آیا، اسلام غالب ہونے واسطے آیا، اور اسلام نے غالب ہو کے رہنا، اور اسلام کے نظام نے غالب ہو کے رہنا۔ اس کو جتنا دبایا جائے گا اے اتنا ابھرے گا۔ تو اقبال کہنا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اچھا اے پوری دنیا نے موت تو ڈرانے اور جھلیا۔ اقبال کہنا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور جدو مومن دا مقصود ہی شہادت ہے، اس نے موت کو کتوں ڈر لگتا۔ لیکن جڑے ساڑھے ہوتے مسلطن اقبال انہوں کے بارے بھی کہہ گیا، کیوں کونن؟ اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، گھر بیٹھے لے کر کمی جا رہی ہے، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کہنا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اقبال کہنا تو بھی سمجھا لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان چھٹ جائے گی، اور جھلیا جنہ دے دلوں میں اللہ نے عظم کی طرف دیکھا، انہوں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے، انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھن تو بعد جان نہیں چھٹی، کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسی کدی مسترق کدی تبوک کدی یرموک کدی قادسیہ، پھر جا کے آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب تو کہنا گھر بیٹھے بیٹھے اسلام آ جائے گا، اس طرح نہیں آئے گا اسلام۔ اقبال آئے گا کس طرح؟ اقبال کہنا دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ اقبال کہنا فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ آخر اقبال نے کمال کر دیتی، کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، اقبال کہنا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہرباں۔ اقبال کہنا تو زمینی گلہ کرنا، تو این نگاہ چکے تو سورج بھی بے نور ہو جاوے۔ اگر دل زندہ رکھنا اور اگر دل مردہ رکھنا تو پھر جو مرضی تیرا چاہا، جو تیرا دل کرتا ہو تیری رات۔ اقبال اس طرح نہیں ہوئے گا، تیرے شاہین جاگ گئے۔ اقبال نے آخر میں کہا نا، امیر المجاہدین جو ہمیں فکر دے کر گئے، اقبال کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ۔ اور اقبال ان غلاموں کے بارے میں کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اور اقبال نے ہم سب کو کہا فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے۔ اقبال کہنا ہے مغرب کی ہوا ایسی چلی، اپنے تو بھی بیگانہ کر دیتا، شرم تو بھی بیگانہ کر دیتا، حیا تو بھی بیگانہ کر دیتا، غیرت تو بھی بیگانہ کر دیتا۔ اور اقبال کہنا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر دیتا، اسی ساری چیزیں مغرب میں جوڑی جا رہے ہیں، لہذا وہ گوں کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا، وہ غلط کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی جانا۔ اقبال کہتا ہے نا 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 نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کہتا تو انہوں نال کرتا جنہوں نے اپنے ماں پیو دے نہیں پتا، تو انہوں نے نال کرتا کہ تیرے نسب حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت آدم تو لے کے حضور تک پھر جناب ساری، تو انہوں نے نال کرتا انہوں نے کہتا ہے ہی شاید حقیقت کوئی نہیں، وہ تک کاغذی پھولن۔ اقبال کہتا میں پورا یورپ پھیلیا، میں نے کسے ایک پھول میں بھی خوشبو نہیں آئی، کسے ایک پھولے سارے کاغذی پھولن، انہیں کو تو خوشبو لینا ادھر آ۔ اقبال کہنا پھر کی ملے گا؟ کہنا اقبال تیرے عشق نے دیے سب بل نکال، کہنا حضور کے در پہ آ جا، تو کہنا
فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازال۔ اور اقبال آخر میں مغربی دانشوروں کو کہتا ہے جنہوں نے انگریز کی عینت لگا کے اسلام پڑھا ہے نا، اقبال آخر میں کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا، کہتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں نا سارے مغربی دانش، ہاں جی